اسلام 3 فقہ کے اندر مدون ہوا ہے. 3 فقہ ہے اسلام کی. ایک فقہ اصغر ہے، ایک فقہ اوسط ہے، اور ایک فقہ اکبر ہے. فقہ اصغر وہی ہے جو توضیح المسائل میں جو کچھ موجود ہے. یہ شریعت کے احکام اور اللہ کے احکام ہیں جنہیں فقہا نے اور مجتہدین نے اپنی زحمتوں سے، نہ اپنی طرف سے بلکہ قرآن سے اور فعل و قول معصوم سے اجتہاد کر کے، استنباط کر کے ہماری رہنمائی کے اندر ان کو لکھ چھوڑا ہے تاکہ ہم ان کی پیروی کریں، اطاعت کریں اور فقہ اصغر کے مطابق مطیع خدا بن جائیں. لیکن اگر ساری توضیح المسائل پر عمل کر لیا، ساری مناسک پر اگر عمل کر لیا تو خیال رکھنا ابھی فقہ اصغر پر عمل کیا ہے، فقہ اوسط پر عمل کرنا رہتا ہے. فقہ اوسط کس چیز کا نام ہے؟ فقہ اوسط عبادتوں کے آداب کا نام ہے، حج کے آداب کا نام ہے. خدا کو حاجی نہیں چاہیے، خدا کو باادب انسان چاہیے جو ادب سے بارگاہ خدا میں حاضر ہو، جو ادب سے بیت خدا میں حاضر ہو، جو ادب سے عرفہ میں حاضر ہو جائے، اتنا مؤدب ہو جائے، اتنا باادب ہو جائے کہ نگاہ اٹھانے کی جرت بھی نہ کر سکے، اور اس قدر آنسو بہائے، اس قدر آنسو بہائے پروردگار کی بارگاہ میں کہ اے خدایا میں اس قابل نہیں تھا تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکتا، میں ان مقامات کے قابل نہیں تھا، میں تیرے اس بیت کے قابل نہیں تھا، میں تیری اس عرفہ کی سرزمین کے قابل نہیں تھا جس سرزمین پر حسین ابن علی نے سجدہ کیا ہو آ کر، جس سرزمین پر حسین ابن علی نے دعائے عرفہ تلاوت کی ہو آ کر. اے پروردگارا مجھ جیسا گناہگار کیسے اس کے قابل ہو سکتا تھا؟ لیکن اے پروردگار تو نے خود فرمایا ہے کہ مؤدب بن کر میری بارگاہ میں آ جاؤ، تیرے فرمان کو بجا لانا ادب ہے، ورنہ ہم میں جرت نہیں تھی، ان سرزمینوں پر قدم رکھنے کے قابل نہیں تھے. تو نے فرمایا تو ہم آگے، یہ جرت کر کے آگے، تیری رحمت سے امیدیں باندھے یہاں پر آ گئے ہیں. ادب کے ساتھ حج انجام دے. آداب حج فقہ اوسط کہلاتی ہے. اور عزیزان گرامی حج کا ایک اور مرحلہ بھی موجود ہے اور وہ فقہ اکبر ہے. فقہ اکبر یعنی حکمت حج، وہ مقصد حج اور اسرار حج جس طرح سے معصوم نے بیان فرمایا ہے وہ روایت آپ سب کے مطالعہ سے گزری ہوئی ہے. اگر نہیں گزری تو یہ مناسک اور یہ کتب جو دعاؤں کی علماء کرام نے تدوین کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہوئی ہیں ان کا مطالعہ کر لیں. روایت ہے شبلی کی روایت کے نام سے امام چہرم کے شاگرد ہیں شبلی، اور آ کر امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. توجہ فرمانا، امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں شبلی اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ مولا اس سال خدا نے مجھے حج کی توفیق عطا کی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں شبلی تو نے حج کیا ہے؟ شبلی جواب دیتے ہیں ہاں میں نے حج کیا ہے. فرمایا کہ بتا آیا تو گھر سے جب روانہ ہوا تو نے یہ عمل کیا؟ شبلی نے کہا ہاں مولا میں نے یہ عمل کیا. میقات پر پہنچ کر تو نے غسل کیا؟ کہا میقات پہ میں نے غسل کیا. آیا تو نے سلا ہوا لباس اتارا؟ شبلی نے کہا میں نے سلا ہوا لباس اتارا. انسلا لباس پہنا؟ شبلی کا جواب مثبت تھا کہ میں نے انسلا لباس پہن لیا. کہا پھر تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک کہا. شبلی نے کہا میں نے لبیک بھی کہا. کہا پھر طواف بیت اللہ کیا؟ شبلی نے کہا میں نے طواف بیت اللہ بھی کر دیا. پھر فرمایا تو نے نماز طواف ادا کی؟ شبلی کا جواب سب ہاں میں تھا. یہ سارا چیپٹر جب قبول تمام ہو گیا تو امام نے فرمایا کہ اس فقہ کے مطابق اور اس دستور کے مطابق تیرا حج درست تھا. لیکن وہیں پر امام نے ایک اور باب کھولا. کہا شبلی مجھے یہ بتا کہ جب تو گھر سے چلا تھا تو آیا تو نے یہ نیت کی تھی کہ میں اس طرح سے خدا کی طرف جا رہا ہوں کہ اب واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا؟ کہا نہیں مولا یہ نیت نہیں کی تھی. کہا اے شبلی مجھے یہ بتا جب تو غسل کر رہا تھا تو یہ تو نے نیت کی تھی کہ میں اپنی روح کو تطہیر کر رہا ہوں، گناہوں سے پاک کر رہا ہوں؟ کہا مولا یہ نہیں نیت کی تھی. کہا شبلی مجھے یہ بتا کہ جب سلا ہوا لباس اتار رہا تھا تو نے یہ نیت کی تھی کہ یہ معصیت و گناہ و غفلت کا لباس اتار رہا ہوں، اور جب تو نے انسلا لباس پہنا تو نے یہ نیت کی تھی کہ میں اطاعت کا لباس زیب تن کر رہا ہوں؟ کہا نہیں مولا یہ میں نے نہیں کیا تھا. امام نے فرمایا کہ شبلی تیرا حج نہیں ہوا اس لیے کہ تو نے ظاہری فقہ کے مطابق تو عمل کر لیا لیکن حکمت حج بجا نہیں لایا. شبلی نے کہا مولا اب ہر کام کا کفارہ ہوتا ہے، ہر کام کا تلافی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. مولا مجھے بتائیے کہ جو کچھ مجھ سے چھوٹ گیا کفارہ کیا بنتا ہے؟ مولا نے فرمایا پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہ اے شبلی یہ پہاڑ اگر سونے کا بن جائے اور یہ پہاڑ تیری ملکیت ہو جائے اور تو سارا کفارہ رائے خدا میں دے دے تو جو کچھ تجھ سے چھوٹ گیا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. کہا مولا پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کہا یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جا اس طرح سے حج کر جیسے میں بتا رہا ہوں. کس طرح سے حج کر؟ فقہ اصغر کے مطابق بھی حج کر، فقہ اوسط کے مطابق بھی حج کر، فقہ اکبر کے مطابق بھی حج کر کہ تیرا اعمال پر تیرا فقیہ و مرجع بھی راضی ہو جائے اور تیرا امام بھی راضی ہو جائے، تیرا پروردگار بھی راضی ہو جائے. اس طرح سے حج انجام دے.